السلام علیکم جی. یہ ویلاگ بھی آپ اس سے پچھلے والے ویلاگ کا تسلسل سمجھیے جس میں میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ براہ راست فوجی حکومت ہی کیوں نہیں, یعنی چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں والی یہ جو ہے نا, یہ ہائیڈ اینڈ سیک والی جو گیمز ہیں, یہ لڑک پن میں اچھی لگتی ہیں, بچوں میں اچھی لگتی ہیں. قوم اور ملک کی جو یعنی جو معاملات ہوتے ہیں وہ اتنے سنجیدہ ہیں گلوبل کمیونٹی میں, اتنی بڑی آبادی کے ساتھ 24-25 کروڑ روپے, 24 سے 25 کروڑ تو ہماری آبادی ہو چکی ہے, مانے یا نہ مانے 25 کروڑ سے زیادہ ہی ہیں. تو اتنی بڑی آبادی کے ساتھ جب ہم چند لوگ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلنا شروع کر دیں کہ سامنے اپوزیشن کو کیا ہوا ہے یا سامنے حکومت کو کیا ہوا ہے اور پیچھے کوئی اور کھیل رہا ہے, تو یہ تو یعنی کروڑوں لوگوں کی تقدیروں سے کھیلنا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ براہ راست, اچھا اب گزارش یہ ہے کہ فوجی حکومت براہ راست کیوں نہیں, مطلب مثال کے طور پہ اتنے پیسے آپ خرچ رہے ہیں ارکان پارلیمنٹ پہ, فنڈز کے نام پہ, پروٹوکول کے نام پہ, تنخواہوں کے نام پہ, پیسہ بچے گا. اچھا اب اس میں پہلی بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ فوجی حکومت براہ راست اگر آ جائے گی تو اس سے بلوچستان اور پختونخوا اور یہ جو علاقے ہیں جہاں پہلے ہی بہت بے چینی ہے, یہاں پہ مزید بے چینی آ جائے گی اور اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ پاکستان سے علیحدہ ہو کر آزادی کا اعلان نہ کر دیں. تو یہ جو دلیل دی جاتی ہے اس کے جواب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بلوچستان میں اس وقت کس کی حکومت ہے. اچھا بلوچستان میں جس کی حکومت ہے اس سے بے خبر کون ہے؟ مطلب یہ ہے کہ چین نہیں جانتا بلوچستان میں کون حکومت کر رہا ہے, بلوچی نہیں جانتے بلوچستان میں کون حکومت کر رہا ہے, پٹھان نہیں جانتے بلوچستان میں کون حکومت کر رہا ہے, سندھیوں کے علم میں نہیں ہے, پنجابیوں کے علم میں نہیں ہے, افغانستان کے علم میں نہیں ہے, ایران کے علم میں نہیں ہے, بھارت کے علم میں نہیں ہے, امریکہ کے علم میں نہیں ہے, یورپی یونین کے علم میں نہیں ہے. کون ہے جس کے علم میں نہیں ہے کہ بلوچستان میں فوجی, بیسیکلی تو فوج کے پاس ہے اقتدار, حکومت ان کے پاس ہے. یہی معاملہ پختونخوا کے حوالے سے ہے. اب ایسا یعنی کہ کنٹرول تو آپ ہی کے پاس ہے, تو یہی براہ راست ہو جائے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ پنجابی کیا نہیں جانتے؟ اچھا پنجاب اور سندھ میں البتہ فرق کیا ہے بہت بڑا, وہ یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ میں چونکہ مطلب ہے سندھ میں تو خیر پیپلز پارٹی ہے تو معاملات انتظامی بہت سارے ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ چلا رہے ہیں, باقی جس حد تک شیئر ہے وہ ہے ٹھیک ہے. پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ چونکہ فوجی حکومت نہیں ہے اور جمہوری حکومت بھی نہیں ہے, وہاں تو کوئی گھوڑا بیٹھا ہوا ہے, ویکیوم ہے کمپلیٹ. اب اس ویکیوم کا نتیجہ یہ ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ ایسے آفیسرز یعنی جو سی ایس ایس کر کے آئے تھے جن کو میں 25-26 سالوں سے جانتا ہوں, یعنی ایسے آفیسرز ہیں جو آئے اور اسسٹنٹ کمشنر آئے کوئی کہیں, مطلب ہمارے یعنی بہت سے صحافی بزرگ میرے والد صاحب کے دوست, ان کے بہت سے بچے جو ہیں وہ سی ایس ایس کیا انہوں نے, اور جو پہلے ڈی ایم جی ہوتا تھا بعد میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز اس میں گئے. پولیس میں میرے بہت سارے دوست ہیں جن کو میں 20-25 سالوں سے جانتا ہوں اور وہ بہت اعلیٰ عہدوں پر ہیں. ان میں سے ایسے لوگوں نے ان 3 سالوں میں, یہ جو عثمان بزدار کے 3 سال ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب حکومت ہوتی ہی نہیں سے رہتی تو پھر کیا ہوتا ہے, ویکیوم آتا ہے نا, انتشار آ جاتا ہے. وہی انتشار پنجاب میں ہے اس وقت, یعنی کوئی افسر جو ہے وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. بیسیکلی وہاں پہ جب یعنی لیڈرشپ نہ ہو, ویکیوم ہو, تو وہاں پہ صرف ایک چیز بچتی ہے اور وہ ہے انسیکیورٹی. اور انسیکیورٹی ایسی چیز ہوتی ہے جو بھلے سے بھلے انسان کو رشوت لینے پر, پیسہ کمانے پر مجبور کر دیتی ہے. میں نے ایسے آفیسرز کو ان 3 سالوں میں پیسے پکڑتے دیکھا ہے, فرمائشیں کرتے ہوئے دیکھا ہے, جن کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا. اس وجہ سے نہیں کہ وہ بہت دیانتدار تھے, وہ تو سروس میں آنے سے پہلے ہر کوئی دیانتدار, موسٹلی دیانتدار ہی ہوتے ہیں, بعد میں پھر وہ معاملہ پلٹتا ہے. دیانتدار تو وہ تھے ہی, وہ مطلب ہے کہ اپنے گھروں اور خاندانوں کے حوالے سے پیچھے سے بہت اچھے, جنہیں کہتے ہیں نا سوکھے, مطلب ہے کہ ویل ٹو ڈو فیملیز سے ان کو تعلق تھا, اچھے زمیندار, اچھے پیسے کمانے والے یا اچھے انڈسٹریلسٹ خاندان کے لوگ جو سروسز میں آئے اور سرو کرنے آئے تھے, اور 20-22 سال انہوں نے واقعی سرو بھی کیا. ان لوگوں نے بھی سچی بات ہے پیسے پکڑے ہیں پچھلے 3 سالوں میں جن کے بارے میں کوئی نہیں سوچ سکتا تھا, ان کی اپنے بیوی بچے نہیں سوچ سکتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے وہ پیسے پکڑ سکتا ہے. لیکن دبا کے ایسے لوگوں نے بھی ان 3 سالوں میں پیسے کمائے ہیں. وجہ کیا ہے؟ انسیکورٹی. چونکہ وہ ودن دا سسٹم کام کر رہے ہیں, سو دے نو, مطلب آبویسلی ان کی جو نالج ہے وہ کسی عام آدمی سے بہت زیادہ ہے. تو وہ اب یعنی یہ کیا وجہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے پاکستان میں جیسے ہی اس کو خاص شعوری طور پہ میں کہہ رہا ہوں, جیسے وہ یہ خاص مقام پر پہنچتا ہے, وہ پہلا کام یہ کیوں کرتا ہے کہ وہ دبئی میں جا کے اپنا باہر بیوی بچوں کے لیے کوئی ٹھکانہ بناتا ہے, کینیڈا میں جا کے ٹھکانہ بناتا ہے, امریکہ میں جا کے ٹھکانہ بناتا ہے, یورپ میں آ کے ٹھکانہ بناتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب آپ اندازہ لگائیں بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب, یعنی ان جیسا بندہ بھی, اس کے بارے میں یہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میں نے بنایا تھا اس کو بیچ دو اور پاکستان سے چلے جاؤ, یہاں کوئی مستقبل نہیں ہے.
تو اگر سارے کے سارے مطلب یہ ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر براہ راست فوجی حکومت کا جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بلوچستان علیحدہ ہو جائے گا، پختونخوا علیحدہ ہو جائے گا، ان کی خدمت میں یہ سوال یعنی عرض کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، سیکھنے کے لیے کہ آپ کے پاس اس کا جواب ہو تو مجھے بتائیے۔ اس دلیل کے جواب میں کہ براہ راست فوجی حکومت کے نتیجے میں بلوچستان اور پختونخوا علیحدہ ہو جائے گا، میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو موجودہ نظام چل رہا ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، کیا بلوچستان اور پختونخوا بچ جائے گا؟ میرا سوال یہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ کاکٹیل ہے، ہائیبرڈ ہے، ادھر بھی نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، تو اس طرح سے کیا بچ جائے گا بلوچستان اور پختونخوا؟ تو براہ راست فوجی حکومت ہی پھر آنے دیں، کیونکہ بلوچستان اور پختونخوا اور موجودہ پاکستان کو بچانے کا طریقہ میری نظر میں تو صرف ایک ہی ہے نا۔ وہ آپ کسی بھی آپ یونیورسٹی میں چلے جائیے، جو میں نے بھی اساتذہ سے سیکھا ہے، میں کوئی یعنی میری کیا حیثیت ہے، اساتذہ سے سیکھا ہے، لیکن جن سے سیکھا ہے وہ بہت کمال کے لوگ تھے اور بہت کمال کے لوگ ہیں۔ ان کے نزدیک تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے عوامی جمہوریت۔ آپ عوامی جمہوریت لے کر آئیں، فری اینڈ فیئر لے کر آئیں، آئین کی بحالی کر دیں، رول آف لا لے آئیں، تو سیاستدانوں کے اندر ہی وہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ناراض سیاستدانوں کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، اور وہ ان کی یہ مجبوری بن جاتی ہے، اگر فیئر اینڈ فری سسٹم ہو، رول آف لا ہو، تو ان کی یہ مجبوری بن جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سیاستدان فرشتے ہوتے ہیں، بالکل نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی یہ مجبوری بن جاتی ہے، سروائیول کے لیے مجبوری بن جاتی ہے کہ ان کو لوگوں کے کام کرنے پڑتے ہیں، نہیں اگر وہ کریں گے تو ووٹ نہیں ملیں گے۔ تو پورے ملک کو اکٹھا اور متحد رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے 1973 کا آئین، اس کی مکمل بحالی اور اس کی اسپرٹ کے تحت ملک کو چلنا، جمہوریت کو موقع دینا، سیاستدانوں کو موقع دینا کہ وہ مسائل کو حل کریں۔ اس سے ملک متحد رہ سکتا ہے، رہے گا، اور خوشحالی بھی آئے گی، مگر ہمارے کانٹیکسٹ میں یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ آئیڈیل باتیں ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ہوگا نہیں۔ اچھا، تو جب ہوگا ہی نہیں، چلنا ہی نہیں ہے جمہوریت کی طرف، مطلب ہے کہ ملٹری رول بھی رہنا ہے، یہ بھی رہنا ہے، کہیں آپ کہیں ہم، کہیں آپ کہیں ہم، اچھا یہاں پہ جمہوری حکومت آئے گی، یہاں پہ ہم ہوں گے، اس کے فیصلے بھی ہم کریں گے، یہاں پہ بھی ہم ہیں، سامنے نہیں آئیں گے، تو یہ چھپن چھپائی کا کھیل، یہ ہائیڈ اینڈ سیک کے کھیل سے بھی بچے گا نہیں کچھ، پھر بھی چلا جائے گا۔ ہاں، فرق صرف یہ ہے کہ اگر آپ دیکھنا، ہمارے بہت سے مطلب فوجی دوست ہیں، وہ کبھی کبھی یہ باتوں باتوں میں آرگومنٹ دے دیتے ہیں کہ آپ جو بہت کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوچستان سے نکل آئیں، ہم نکل آتے ہیں، پھر پاکستان کے ساتھ آپ رکھ کے دکھا دیں۔ یہ وہ جواب دیتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ تنقید کرتے ہیں کہ بلوچستان میں ہماری پریزنس کیوں ہے، ٹھیک ہے ہم ڈرا کر لیتے ہیں، بلوچستان اب سے علیحدہ ہو جائے گا، یہ وہ خود کہتے ہیں۔ تو اس کا پھر جواب یہ ہے کہ میرے بھائی، اگر فوجی قبضہ رکھ کے اور ان کو مار کے اور قبرستان بنا کے حکومت کرنی ہے، تو ہم تو 73-74 سال سے بھارت کے خلاف یہی کیس لے کے کھڑے ہوئے تھے نا، کشمیر میں کیا کر رہا ہے وہ۔ اگر ہم بھارت کو نہیں روک سکے کشمیر لینے سے یا کوئی ظلم کرنے سے، تو ہم اگر دوسرے کو ظلم کرنے سے نہیں روک سکے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ خود ظلم نہ کریں۔ یہ تو ہمارے بس میں ہے کہ ہم وہ ظلم نہ کریں جو دوسرے کر رہے ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں۔ تو اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں دیانتداری سے کہ یہ فوجی قبضہ ہی ہے تو پختونخوا اور بلوچستان ہے، تو پھر یہ تو کوئی دیر پا حل نہیں ہے۔ سوویت یونین سے بڑی فوج تو ہم نہیں ہیں، وہ نہیں رکھ سکے۔ یعنی بندوق کے بل پہ ایک برطانیہ جہاں میں بیٹھا ہوں، بندوق کے بل پہ آدھی دنیا پہ ان کی حکومت تھی، اکانومی پیچھے سے فارغ ہو گئی، دوسرے لوگ پلیئرز آ گئے، ان کو چھوڑنا پڑا، ہماری خود آزادی ہو گئی، اسی وجہ سے ہوئی نا۔ تو آپ سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کسی بھی طرح اس کو یہ نہ سمجھیں کہ میں اللہ معافی دے کوئی غداری کی بات کر رہا ہوں، یا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چھپن چھپائی کے ساتھ بھی آپ پاکستان کو متحد ہمیشہ کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ اس سے بہتر ہے کہ براہ راست فوجی حکومت لے کر آ جائیں، اور ابھی بھی آپ نے بندوق سے ہی قبضے میں رکھا ہوا، تب بھی بندوق سے قبضے میں رکھیں گے، پھر جب تک دم ہوگا، خم ہوگا، رکھیں گے۔ اگر بات قابو سے نکل گئی تو پیچھے ہو جائیں گے۔ یعنی قتل عام ضرور کرنا ہے۔ اگر ایک چیز نے ذبح ہونا ہے تو اس کو صاف تیز چھری سے ذبح کرنا مطلب زیادہ عقل مندی کی بات ہے، یا کند چھری لے کے، مطلب ہے 100 پیاز بھی کھانے ہیں، 100 جوتے بھی کھانے ہیں۔ دو ہی طریقے ہیں، یا تو عوامی جمہوریت ہے، اس سے بالکل ملک متحد بھی رہے گا، خوشحال بھی ہوگا، اکانومی بھی بہتر ہوگی، سب بہتر ہوگا، ایک دم نہیں لیکن ہم بہتری کی جانب چل پڑیں گے۔ لیکن ظاہر ہے وہ ہم نے نہیں کرنا، تو نہیں کرنا تو پھر ڈائریکٹ فوجی ملٹری رول لے کر آ جائیں، کیونکہ جس نے رہنا ہے بندوق کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر جب تک دم ہوگا وہ بندوق کے سر پہ رہے گا، جس نے نہیں رہنا پھر ٹھیک ہے، پھر ہاتھ ملا کے گلے مل کر رہنا ہو نا۔
ضروری ہے کہ آپ اتنی نفرت پال کے لیتا ہوں کہ نسلوں تک ایک اور 47 کی طرح ادھر سے جان نہیں چھوٹ رہی ابھی تک پنجاب سے. اس 47 کے زخم ابھی تک زخم ہے ادھر بھی اور ادھر بھی. اللہ معاف کرے, بنگال تو بہت دور تھا, یہاں پہ بھی اگر اسی طرح کے معاملات کر کے خدا نہ خواستہ مطلب ہے کہ نیا مسئلہ سر پہ لگانا ہے تو اتنی نفرتوں کے بات کرنا ہے کہ اتنی ہی 2-3 نسلیں وہ اس طرف کی نفرت ختم کرنے میں پھر گزر جائیں. تو اس طرح سے مطلب ہے, اور پیچھے جو رہ جائے گا سندھ پنجاب یا جو بھی رہ جائے گا بس ٹھیک ہے, پھر وہاں مطلب ظاہر ہے کہ سب کو پتا ہوگا کہ فوج حکومت کر رہی ہے قیامت تک. مطلب ہے کم از کم یہ جو ہے نا چیزیں کلیئر ہو کے. اچھا پھر یہ ہے کہ آمریت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آمریت جو ہے وہ ہمیشہ تباہی لے کر آ جائے. آمریت جو ہے متحدہ عرب امارات میں بھی ہے, چین میں بھی, لیکن وہاں بطور نظام ہے. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ آمریت بھی بطور نظام نہیں آتی ہے. تو اس کو آمریت کو کیوں نہ باضابطہ کر دیا جائے. چھوڑے لوگوں کو, لوگوں نے پہلے کون سا پوچھ لیا جو آپ پوچھیں گے. ٹھیک ہے, کور کمانڈرز بیٹھا کریں, پاکستان آرمی کے سارے کور کمانڈرز مل کے بیٹھیں, ایک نیا آرمی چیف منتخب کریں, اس کو 6 سال یا 9 سال کا ٹینیور دے دیں, باقی جمہوری میڈیا شیڈیا ختم کریں. ویسے بھی تو آپ پہ چلا رہے ہیں, تو پیسے غریب قوم کے کیوں خرچ ہوتے ہیں اتنے زیادہ. بائی نو مینز میں یہ اس ویلاگ پہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں وہ آخری آدمی ہوں گا کسی بھی دوسرے محب وطن شخص کی طرح جو کسی بھی ملک کا ہو. میں وہ آخری آدمی ہوں گا جو اپنے ملک کے جغرافیے میں کسی بھی طرح کی تبدیلی دیکھنا پسند کرے گا. میں وہ آخری آدمی ہوں گا, اور ظاہر ہے کہ میں وہ میری خواہش یہ ہوگی کہ یعنی یہ ملک ہمیشہ کامیاب رہے, آباد رہے, یہ جغرافیہ رہے. لیکن اس کے ساتھ علمی طور پہ, شعوری طور پر آدمی کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایٹ وٹ کاسٹ. یعنی کیا ہم اپنے ملک کو متحد اس طرح رکھنا چاہتے ہیں کہ قبرستان ہی بنا دیں اس کو, نارتھ کوریا بنا دیں اس کو. ان ٹرمز پہ سوچیں. اور یہ میں نے دلیل کا جواب دیا ہے, یہ سب ہائپوتھیٹیکل گفتگو ہے جس کا وائنڈ اپ میں اس بات پہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے, آباد رکھے, متحد رکھے. لیکن اس طرف ضرور ایک چیز پر میں ضرور یعنی آپ کہیے کنونسڈ ہوں, یا تو آپ عوامی جمہوریت کی جانب چلے جائیں اور پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, اللہ کے نے جو اپنی کتاب میں بتایا ہے, آئین کی حکمرانی, رول آف لا, قانون سب کے لیے برابر, یہ اللہ نے اپنی کتاب میں بتا دیا ہے. ان اصولوں کو اٹھائیں اور اٹھا کر عوامی جمہوریت لے آئے, رول آف لا لے آئے, سب اس کے سامنے خاموش ہو جائیں. یہ طریقہ بہت اچھا, ملک متحد بھی رہے گا, سب کچھ ہوگا. لیکن میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. یعنی پاور جس کے پاس ہوتی ہے وہ کبھی اس لیے نہیں شیئر کرتا کہ آئین ایسا کہتا ہے, اخلاق ایسا کہتا ہے, اصول ایسا کہتا ہے. پاور ایسی چیز نہیں ہے, یہ کبھی آپ مطلب. تو پھر براہ راست ہی آ جائیں. براہ راست آنے میں یہ خدشات ہیں کہ بلوچستان اور پختونخوا میں بے چینی ایسی آ سکتی ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں. یہ خدشات ہیں, بالکل جائز ہیں, یہ خدشات بالکل جائز ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت بھی تو بندوق پہ ہی رکھا ہوا ہے, تو براہ راست آ جائیں, فوجی حکومت بنائیں, بندوق کے ساتھ رکھیں جب تک رکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کم از کم پیسہ تو بچائیں نا, جو جمہوریت کے اوپر آپ بلا وجہ خرچ کر رہے ہیں. تو بس یہ بیسیکلی اسی کا کنٹینیوشن تھا. بس اپنی گزارشات کو میں ختم کرتا ہوں. آئی ہوپ کہ میں نے دلوں کو دکھایا نہیں ہوگا. میں نے بنیادی طور پہ اس کنفیوژن سے نکلنے کی بات کی ہے کہ یا ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں. آپ کی بڑی بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے, آباد رکھے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.